اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ اور اگر تم لوگ کچھ خلجان میں ہو اس کتاب کی نسبت جو ہم نے نازل فرمائی ہے اپنے بندہ خاص پر، تو اچھا پھر تم بنا لو ایک صورت جو اس کے ہم پلہ ہو، اور بلا لو اپنی حمایتوں کو جو خدا سے الگ ہیں، اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکے یعنی قیامت تک بھی نہ کر سکو گے، تو پھر ذرا بچتے رہو دوزخ سے، جس کا ایندھن کیا ہے، اور جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ معجزہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ثبوت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت سے معجزات عطا ہوئے، لیکن ان تمام معجزات میں سب سے بڑا علمی معجزہ قرآن پاک ہے، جو آپ کی نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ خود ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کو ایسے معجزات دیے گئے جنہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے، اور میرا معجزہ خدا کی وحی یعنی قرآن پاک ہے۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ میرے تابعدار بنسبت اور نبیوں کے بہت زیادہ ہوں گے، لیکن کفار مکہ اور مشرکین عرب کو قرآن پاک کے دلیل نبوت یعنی وحی الہی ہونے میں شک اور شبہ تھا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عام مصنفین کی طرح اس کو خود ہی تھوڑا تھوڑا تصنیف کر لیتے ہیں اور لوگوں کو کلام الہی بتا کر سنا دیتے ہیں۔ منکرین اور مشرکین کے اس الزام کو دلیل کے ساتھ رفع فرمایا جاتا ہے، اور ان آیات میں پہلے فرمایا جا چکا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی اس کتاب کے کلام الہی ہونے میں تو ذرہ برابر بھی شک اور تردد نہیں ہے، جیسا کہ ابتدائے صورت ہی میں بتا دیا گیا تھا۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ کتاب ایسی ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر تم قصور فہم یا عناد کی وجہ سے اس کتاب کے بارے میں جس کو ہم نے اپنے بندہ پر تدریجاً نازل کیا کسی شک اور شبہ اور تردد میں مبتلا ہو گئے ہو، تو تم اس طرح کرو، تم بھی اسی طرح ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت جو فصاحت اور بلاغت اور ہدایت اور ارشاد علوم اور معارف اور حسن معانی اور لطائف اور احکام میں اس کتاب کے مشابہ ہو لے آؤ، کیونکہ تم بھی اہل زبان ہو اور تم بھی اہل عرب ہو، اور تم بھی اس قوم اور اسی شہر اور اسی ملک کے افراد ہو، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، یعنی پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے، اور تم کیا ہو، تم شاعر بھی ہو اور تم شاعری کرتے بھی ہو، اور قوت کلامیہ میں بڑھ کر چڑھ کر، اور تم تو ہر مجلس میں اور ہر میلے میں شاعری اور خطابت کا مقابلہ کرنے جاتے ہو، لیکن اس قوت کلامی کے باوجود پورا قرآن نہ صحیح، اس کا نصف یا ثلث بھی نہ صحیح، اس کی کسی ایک چھوٹی سی صورت ہی کے برابر تم تصنیف کر دکھاؤ۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم تنہا نہیں بنا سکتے تو فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یعنی اپنے مددگاروں کو، اپنے فصاح اور بلیغ لوگوں کو، جن اور انس کو جمع کر کے ان سے بھی امداد حاصل کرو، اور اس کی مثل ایک صورت ہی بنا لو۔ یہ ایک کھلا ہوا قرآنی چیلنج تھا کہ جو اپنے بے مثال اور بے مثل ہونے کے بارے میں دیا گیا، اور صرف یہی ہے، اس مدنی صورت میں نہیں بلکہ اس سے قبل، اس سے پہلے کئی مکی صورتوں میں بھی دنیا کے سامنے یہ چیلنج پیش کیا،
اگرچہ قرآن ساری دنیا کے لیے آیا، لیکن اس کے بلا واسطہ اور پہلے مخاطب عرب تھے، جن کو اور کوئی علم اور فن آتا تھا یا نہیں، مگر زبان دانی اور فصاحت اور بلاغت میں وہ اپنے کو اقوام دنیا سے ممتاز جانتے تھے۔ قرآن ان کو مخاطب کر کے چیلنج کرتا ہے کہ اگر تمہیں میرے کلام الہی ہونے میں کچھ شبہ ہے، کچھ شک ہے، کچھ تردد ہے، تو تم میری جیسی ایک ہی صورت بنا کر دکھا دو۔ اب غور کیجئے کہ کفار مکہ اور مشرکین عرب نے قرآن اور اسلاف کے مٹانے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور مغلوب کرنے میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، جان، مال، عزت، آبرو، سب کچھ سر دھڑ کی بازی لگائی اور سبھی کچھ کر گزرے، مگر یہ کسی سے یہ نہ ہو سکا کہ قرآن کے چیلنج کو قبول کرتا اور چند سطریں اس کلام الہی کے مقابلے میں پیش کر دیتا۔ آج قریب 1400 برس یعنی کہ 1400 سال بیت چکے ہیں، طویل زمانہ گزر رہا ہے، کوئی شخص قرآن کا مثل نہ لا سکا۔ شام، دمشق، بیروت، مصر، فلسطین وغیرہ لاکھوں عیسائی اور یہودی موجود ہیں، ان میں تو ایسے ایسے ادیب اور ماہر زبان موجود ہیں جنہوں نے لغات عربی میں بڑی کتابیں لکھ ڈالی ہیں، لیکن وہ قرآن کی ایک ہی صورت کے برابر لکھنے کی جرات نہ کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص جتنا زیادہ عربیت کا ماہر ہے، اس پر اتنا ہی زیادہ رعب کلام قرآنی کا غالب آ جاتا ہے۔ ایک ایک لفظ فصاحت اور بلاغت سے پر ہے، پھر کلام کی ترتیب اور الفاظ کی بندش، عبارت کی روانی، معانی کی نورانیت، مضمون کی پاکیزگی سونے پر سہاگا ہے۔ بار بار پڑھو تو دل نہ اگتا ہے، مضامین سمجھتے جاؤ اور ختم نہ ہوں، یہ قرآن پاک ہی کا خاصہ ہے۔ آگے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور بے شک ایسا نہ کر سکو گے، یعنی ایک اعجاز تو قرآن کریم کا یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی اس کے مثل کبھی نہیں لا سکتا، اور دوسرا اعجاز یہ ہے کہ پہلے ہی پیشین گوئی فرما دی گئی اور غیب کی خبر دے دی گئی کہ قیامت تک کوئی شخص اس کے مثل کلام نہیں لا سکتا۔ چنانچہ بحمد اللہ 1400 برس گزر گئے، 1400 برس بیت گئے، اور ہر زمانہ میں قرآن کے مخالفین رہے ہیں، مگر کوئی اب تک ایسا نہ کر سکا اور نہ ہی قیامت تک ایسا ممکن ہے۔ اب اس کا نتیجہ فرمایا جاتا ہے کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، یعنی جب یہ قطعاً معلوم ہو گیا کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اتارا گیا ہے خدا کے سچے پیغمبر ہیں، تو اے منکرین، اگر اب بھی تم کفر اور انکار پر اڑے رہے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی، جس کا ایندھن کیا ہے؟ جس کا ایندھن خدا کے نافرمان بندے اور پتھر ہوں گے، اور جو تم جیسے منکرین معاہدین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اعدت للکافرین سے قرآن کریم کی دوسری آیات سے یہ صاف ظاہر ہے کہ جہنم جو پیدا شدہ اور اب موجود ہے۔ احادیث سے بھی یہی ظاہر ہے کہ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ کو اس جگہ سے جہاں اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اس طرح لایا جائے گا کہ اس کی 70,000 باغیں ہوں گی، اور ہر باغ 70,000 فرشتوں کے ہاتھوں ہوں گی، اور وہ فرشتے اسے کھینچتے ہوئے لائیں گے۔ بس دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔